أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت سورہ یونس میں آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اس آیت سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا اور فرعون کا، بنی اسرائیل کا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت یعنی کہ آیت نمبر 93 سے پہلے وعدے کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا، فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو اللہ نے اس کو غرق کیا، مرتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، بَوَّأْنَا ہم نے ٹھکانہ دیا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، مبوّأ صدق باعزت ٹھکانہ، مبوّأ ٹھکانہ، صدق باعزت، عزت والا، اچھا، ورزقنا اور ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے۔ الطیبات جمع ہے کس کی؟ طیباتن کی، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ فما فا کا منع کر لیں پھر، ما نہیں، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاء آ گیا ہم ان کے پاس العلم العلم، انا بے شک ربا کا تیرا رب، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی ما اس چیز میں، کانو وہ تھے، فیہی جس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ابتدائی حصے میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بڑا ہی عزت والا ٹھکانہ دیا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم نے کیا بنا رکھا تھا؟ غلام، لونڈیاں، ذلیل کرتے تھے اور ان سے خدمت لیتے تھے، سزائیں دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے ان کو کیا احسان کیا، ان کو باعزت ٹھکانہ دیا۔ اچھا، اس سے کون سا ٹھکانہ مراد ہے؟ اس سے مراد ہے شام، بیت المقدس، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں مراد ہیں، بیت المقدس شام تو ایک ہو گیا نا، دوسرے نمبر پہ مصر۔ اچھا، اب سوال اٹھے گا کہ پھر یہ ٹھکانہ کب ملا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بنی اسرائیل کہاں رہے؟ مصر میں تو غلام تھے، لونڈیوں کی طرح برتاؤ تھا ان سے، باعزت ٹھکانہ کہاں ملا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ آپ کو کیا ہے، آپ لوگ میرے ساتھ ایک عرصے سے ہیں، یہ جواب آپ کا عجیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو وہ صحرا میں رہے ہیں، جہاں ان کے اوپر من سلوہ نازل ہوتا رہا، اللہ نے پھر بھی قلم کیا، لیکن سزا تھی ان کا صحرا میں رہنا، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی۔ تو پتہ چلا کہ اس سے مراد ہے وہ زمانہ جو موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یوشع علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ ان کی قیادت میں ان لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو بیت المقدس کی طرف ان کو لے جا رہے تھے، جہاد کا حکم دیا، لڑنے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کیا موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے، آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ارض مقدس کو، یعنی کہ شام کو، ان پہ حرام کر دیا تھا۔ کتنے سالوں کے لیے؟ 40 سالوں کے لیے۔
40 سال فرمایا تم اس صحرا میں دھکے کھاتے رہو گے، ارض مقدس میں تم داخل نہیں ہو سکتے 40 سالوں کے لیے. تو اس زمانے میں آپ نہیں کہہ سکتے باعزت ٹھکانہ دیا. تو یہ بعد میں پھر یوشع علیہ السلام کے ساتھ مل کے انہوں نے شام کو بیت المقدس کو فتح کیا، تو وہ باعزت ٹھکانہ ان کے لیے ہو گیا. اور اس کا تذکرہ اس آیت میں بھی ہے سورہ مائدہ میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ زندہ تھے کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ نے تمہارے لیے جگہ لکھ دی ہے. جس کا مطلب ہے کہ بالآخر انہوں نے وہاں پہنچنا تھا اور پھر وہ پہنچے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام. دوسری طرف مصر کی طرف آ دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ شعراء میں كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے فرعون کے لشکروں کو مصر سے نکالا. جب وہ نکلے موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں، ان کی قوم کے تعاقب میں بڑے جوش سے نکلے، بہت بڑی فوج نکلی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو نکالا ان کے مال سے، ان کے خزانوں سے اور ایک اچھی جگہ سے، اور ہم نے وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں بھی بعد میں حکمران بنے ہیں اور اس زمین کے وارث بنے ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اس جملے میں اس بات کا بیان ہے کہ پھر ان میں اختلاف شروع ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت تک وہ بغیر اختلاف کے توحید کے اوپر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا. یا کب ہوا؟ جب علم آ گیا. یعنی کہ اختلاف کے پیچھے یہ نہ کہیں کہ جہالت تھی، علم تھا پھر بھی اختلاف ہوا. اچھا، اب اس میں دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، آپ اس حدیث کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو جو ترمذی شریف میں آتی ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 72، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. تو یہ ہے کہ وہ ان میں اختلاف پیدا ہوا تھا کہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے. علم ہونے کے باوجود یہ اختلاف ہوا. اس کے پیچھے پھر اختلاف کے پیچھے کیا تھا؟ باہمی حسد، ایک دوسرے کی مخالفت وغیرہ وغیرہ. دوسرا، اس جملے سے مراد اہل تفسیر نے یہ بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے وہ اختلاف جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کو نبی ماننا ہے کہ نہیں ماننا. کیا یہ وہی آخری نبی ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، جن کی علامات اور نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں؟ چنانچہ آپ کے معاملے میں وہ متفق تھے. پہلے جب تک آپ نہیں آئے سب کا اتفاق تھا کہ وہ آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والا ہے. بلکہ اپنے مخالفین کو یہ یہودی وغیرہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ان قریب آخری نبی آنے والا ہے، اس کی قیادت میں ہم تم سے جہاد کریں گے، تم کو سیدھا کریں گے. جب وہ آخری نبی آ گیا پھر اختلاف شروع کر دیا. اب اختلاف کیا ہوا ان کا کہ کئی لوگوں نے مانا کہ واقعی وہی نبی ہے، ایمان لے آئے، عبداللہ بن سلام اس کی مثال ہے. اور کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ والی نبی نہیں ہے، یہ ان جو علامات پائی جا رہی ہیں یہ اور ہیں، وہ ہمارے پاس جو علامات لکھی تھی وہ اور ہیں. دونوں تفسیریں انشاءاللہ اپنی جگہ پہ درست ہیں. ان ربک یقضی بینہم، بے شک رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان امور میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی کہ ان کے اختلاف کا جو یعنی کہ آخری حل ہے وہ اللہ کے پاس سے ملے گا، اور جو حق والے ہوں گے ان کو اللہ جو ثواب دے گا، اور جو غلط تھے ان کو اللہ عذاب دے گا. یہ مراد ہے. آیت نمبر 94 فَإِن، پس اگر کنتا تو ہے فی شکن کسی شک میں، مما اس چیز کے متعلق جسے، مما اصل میں کیا تھا؟ مین اور ما.
اگر تو کسی شک میں ہے اس چیز کے متعلق، اس چیز کے بارے میں جو انزلنا ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، فاسأل پس تو سوال کر، تو پوچھ، فاکمنا تو آگے کیا ہے، اسأل، لام کے نیچے جو زیر کسرہ ہے وہ تو آگے ملانے کے لیے، ورنہ لفظ اصل میں کیا ہے، اسأل یا سل، بس آپ پوچھیں، آپ سوال کریں، الذین ان لوگوں سے، یقرؤون جو پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، من قبل کا تو اس سے پہلے، لقد البتہ تحقیق، جاء آ چکا، کا تیرے پاس، الحق حق، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس تو ہرگز نہ ہو، لا کا معنی کیا ہے، نہ، لا نہیں کا ہے، اور آگے جو تکونا کے بعد نون ہے شد والا تاکید کا، اس کا مطلب کیا، ہرگز نہیں، بس آپ ہرگز نہ ہو، تو ہرگز نہ ہو، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، الممترین جمع ہے الممتری کی، امترا یمتری۔ اس ایت سے کیا مراد ہے؟ پہلے میں ایک بات بتا دوں تاکہ آپ اس ایت کی تفسیر دھیان سے سنیں کہ اس ایت کے تعلق سے کئی علماء کرام کو اشکال ہوا ہے، حتیٰ کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں پہ اعتراض کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہارا قرآن بتاتا ہے کہ تمہارا نبی خود شک میں تھا، تمہارا نبی خود شک میں تھا اس کتاب کے بارے میں جو اس کے اوپر نازل ہوئی ہے، تمہارا نبی شک میں تھا تو تمہارا دین سچا کیسے ہوا؟ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تمہارے نبی سے کہا گیا کہ ان سے پوچھئے، کن سے؟ اہل کتاب سے، تو ہم ہیں سچے، یہ تمہاری کتاب سے معلوم ہو رہے ہیں، اور تمہارا نبی تو شک میں تھا۔ تو اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ ایک تو یہاں پہ میں ایک قاعدہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جو اسی مناسبت سے ذکر کیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے لیکن ذرا امام صاحب نے ذرا اچھے انداز سے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على امکانہ، شرط جو ہے وہ مشروط کے واقعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے واقعہ ہونے کے ممکن ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ اگر تو شک میں ہے، اگر ان شرطیہ ہے، یہ ہے شرط، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو واقعی شک ہوا تھا۔ شرط کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مشروط واقعی ہوا ہے، تو یہاں پہ شرط ہے اگر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی آپ کو شک ہوا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ شرط سے تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مشروط کا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں، اس کی گنجائش بھی ہے کہ نہیں۔ شرط اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، اور نہ ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کام کا ہو جانا ممکن ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو معاملہ واضح ہو جانا چاہیے۔ اچھا، یہ قاعدہ جو ہے کئی آیات میں آپ کے کام آئے گا، ایک تو یہاں کام آئے گا، دوسرے نمبر پہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ 18 نبی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اچھا، اس لو شرطیہ ہے، اگر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے شرک کیا تھا، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا ہونا ممکن تھا ان سے، بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تب تو پتا چل رہا ہے کہ شرک کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے فوت ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی یہ قاعدہ ہمیں وہاں بھی کام آئے گا جہاں تذکرہ ہے امہات المؤمنین کا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ من شرطیہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے واضح طور پہ بے حیائی کا کام کرے گی اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے من شرطیہ کا مطلب کہ نعوذ باللہ ان سے کوئی گناہ ہوا تھا، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا ہونا ان سے ممکن تھا۔ تو شرط جو ہے نہ یہ دلیل ہے مشروط کے واقع ہونے کی، اور نہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مشروط کا واقع ہو جانا ممکن ہے، اس کی کوئی گنجائش ہے۔ شرط سے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ یہ توحید کے معاملے میں بھی آیت کام آئے گی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء، کہ اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے تو آسمان و زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہوتا۔ یہ جو بہترین سسٹم چل رہا ہے آسمان و زمین کا، کبھی چل نہ پاتا، کیونکہ معبودوں میں آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا۔ اچھا، اللہ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ لو، اگر، تو کیا لو سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کئی معبود ہیں؟ نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی معبودوں کا ہونا ممکن ہے۔ تو یہ امام صاحب نے قاعدہ بیان کیا کہ الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على امکانی۔ تو اس ایت سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو شک ہوا تھا، اور نہ ہی پتہ چلتا ہے کہ شک کا ہو جانا ممکن تھا آپ سے۔ ان ایسی کسی بات پہ دلالت نہیں کرتا۔ اچھا، پھر علماء کرام اب اس ایت کی تفسیر میں کتنے اقوال لے کر آئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں اگرچہ اللہ نے مخاطب کیا ہے ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن مقصود آپ خود نہیں ہے، بلکہ مقصود آپ کا غیر ہے، مشرکین مکہ ہے، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم اپنے نبی پہ اتار چکے ہیں تو تم یہودیوں سے پوچھ لو۔ تم کہتے ہو نا کہ ممکن ہی نہیں کتاب اترے آسمانوں سے۔ وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ تو یہودیوں سے پوچھو اللہ نے پہلے کتابیں اتاری ہیں کہ نہیں اتاری، نبی پہلے آتے رہے کہ نہیں آتے رہے، تورات و انجیل اللہ کی طرف سے ہیں کہ نہیں ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تو جس کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے نبی پہ اتاری ہے، وہ یہودیوں سے پوچھ لے، عیسائیوں سے پوچھ لے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ نکلے گا کہ جہاں تک تعلق ہے ہمارے نبی کا، ان کو نہ شک ہوا نہ انہوں نے پوچھا، نہ شک ہوا نہ انہوں نے پوچھا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ فرض کریں کہ اے نبی آپ کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں، تو آپ پوچھ لیں کن سے؟ اہل کتاب سے۔ فرض کریں تو نہ آپ کو شک ہوا نہ آپ نے پوچھا۔ شک ہوتا تو پوچھتے، چونکہ شک ہوا ہی نہیں تو پوچھا بھی نہیں۔ تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اگر آپ کو شک ہے اس بارے میں کہ آپ کا تذکرہ اور آپ کی کتاب کا تذکرہ تورات و انجیل میں موجود ہے، تو آپ ان سے پوچھ لیے ان کی کتاب میں موجود ہے کہ نہیں موجود۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ کامیاب روز قیامت کون ہوں گے، اللہ کی رحمت کن پہ برسے گی؟ جو اس نبی اور رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہے، نہ لکھنا جانتا ہے نہ اوپر دیکھ کر پڑھنا جانتا ہے، جس کو وہ پاتے ہیں کہ اس کا تذکرہ موجود ہے ان کے پاس تورات و انجیل میں۔ تو آپ ان سے پوچھ لیں، ان کو ماننا پڑے گا کہ تذکرہ موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، علامات موجود ہیں۔ تو اب دیکھ لیں، اگر آپ اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، تو آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، تو ان سے آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی کو شک نہیں تھا تو آپ نے کسی قسم کا سوال، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ روایت موجود ہے کہ نہ ہمارے نبی کو شک تھا نہ آپ نے سوال کیا۔ البتہ تحقیق آپ کے پاس حق آ چکا آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ یہ وہی انداز ہے جو آیت کے شروع کے حصے میں ہے، آپ کو کسی قسم کا شک نہیں تھا۔ آیت نمبر 95 وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ ہرگز نہ ہو، اور تو ہرگز نہ ہو۔ اس لا تکونن میں وہی کہیں گے جو اوپر کی لا تکونن میں ہم نے کہا تھا، اور تو ہرگز نہ ہو ان لوگوں میں سے کذبوا جن جھٹلایا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، فتکون، فا کا معنی ہم یہاں پہ کریں گے ورنہ،
یہ فا سببیہ ہے، ورنہ تکون تو ہو جائے گا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ بنی جنہوں نے اللہ کے آیتوں کی تکذیب کی۔ وہی انداز ہے کہ آپ نے تو اللہ کے آیتوں کی تکذیب نہیں کی، آپ تو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، جو ہی پہلی وحی نازل ہوئی آپ سب سے پہلے ایمان لائے، تو آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا۔ مراد دوسرے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں، جو تکذیب کرے گا وہ خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ آیت نمبر 96 96، ان الذین بے شک وہ لوگ حقت علیہم جن پہ ثابت ہوگی، حقت ثابت ہو گئی، علیہم جن پہ کلمت ربک تیرے رب کی بات، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو اور اگرچہ جات آ جائے ہم ان کے پاس کل آیت تمام نشانیاں، ہر آیت ہر نشانی، حتیٰ یہاں تک کہ یرو وہ دیکھ لے العذاب العلیم دردناک عذاب۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں طے ہو چکا کہ ان پہ اللہ کا عذاب آنا ہے، انہوں نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کو جتنی مرضی نشانیاں دکھائیں، جتنے مرضی معجزات پیش کر دیں، جب تک کہ اللہ کا عذاب ان پہ نہ آ جائے تب تک ایمان نہیں لائیں گے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے، تب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یا تو ایسے لوگوں کی تقدیر کے بارے میں بتایا ہے یا ایسے لوگوں کی ضد کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ہر دھرم لوگ ہیں، ان کو آپ جتنی بھی نشانیاں دکھائیں انہوں نے نہیں ماننی، جو نشانی دکھائیں گے پرانے لوگوں کی طرح کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے، ہر نشانی کو جادو کہتے رہے وہ، تو اسے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ ضدی لوگ ہیں، ہر دھرم ہیں، آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ آیت نمبر 98 98، فلولا فاکہ میں پس، لولا کیوں نہیں، فلولا کانت قریۃ پس کیوں نہ ہوئی، کانت کا معنی کیا کریں گے آپ، ہوئی، پس کیوں نہ ہوئی قریۃ کوئی ایسی بستی، قریۃ کوئی ایسی کیوں کہا ہے کیونکہ آگے قریہ کی صفت آ رہی ہے، پس کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی آمنت جو ایمان لائی ہو، آمنت صفت ہے کس کی، قریہ کی، پس کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لائی ہو، فنفع فا کا معنی تو، یا پھر فا کا معنی پھر بھی کر سکتے، پھر نفع فائدہ دیا ہو، ہاں اس بستی کو، ایمانہا اس کے ایمان لانے نے، الا قوم یونس سوائے یونس کی قوم کے، لما آمنو جب یہ ایمان لائے، یہ کون، یونس السلام کی قوم، تو کشفنا ہم نے دور کر دیا، عنہم ان سے، یعنی کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے، عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، ومتعنا اور ہم نے فائدہ دیا ہم ان کو، الی حین ایک وقت تک۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی اقوام کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کی وارننگ کو سن کر اللہ کے عذاب سے ڈر کر کوئی قوم ایمان لے آئی ہو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ ساری قومیں ایمان لائی ہیں کب، جب عذاب دیکھ لیا، ساری قومیں کب ایمان لائی ہے، جب عذاب، جیسا کہ فرعون نے جب غرق ہونے لگا تھا میں ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوا کہ عذاب آنے سے پہلے نبی کے عذاب سے ڈرانے پہ ہی کوئی قوم ایمان لے آئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ البتہ ہوا ہے تو ایک قوم نے کیا ہے، قوم یونس نے۔
یونس علیہ السلام جب تنگ آ گئے، مایوس ہو گئے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان پہ اپنا عذاب نازل کر دے۔ قوم کو بھی انہوں نے وارننگ دے دی کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اپنی قوم کو چھوڑ کے ان سے ناراض ہو کے نکل گئے۔ اب کیا ہوا، قوم کو یقین تھا کہ یونس علیہ السلام جھوٹ نہیں کہتے، یہ بتا رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، دن بھی بتا کر گئے ہیں۔ تو اور پھر یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ خود ہی چھوڑ گئے، وطن کو چھوڑ گئے، یہاں سے نکل گئے۔ ایک یہ بندہ ویسے جھوٹ نہیں بولتا، اوپر سے احتیاطاً لگتا ہے کہ یہ آدمی اس جگہ کو چھوڑ کے چلا گیا جہاں عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ سارے جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافیاں مانگی، ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو قبول کیا، کیونکہ عذاب ابھی دیکھا نہیں تھا، عذاب دیکھنے سے پہلے وہ ایمان لائے۔ البتہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب عذاب آ چکا تھا پھر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جبکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ کہ یہاں پہ تذکرہ اسی بات کا ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب نبی ہمارے ڈراتے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، اس وقت قوم جو ہے ایمان لے آئی ہو۔ ایسا کسی قوم نے نہیں کیا، اگر کیا ہے تو یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے۔ اب دیکھیں دوبارہ سے، فلولا، پس کیوں نہ ہوئی، کانت ہوئی، قریۃ، کوئی ایسی بستی، مراد بستی والے، پس کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی، آمنت جو ایمان لائی ہو، مراد کیا ہے، عذاب نازل ہونے سے پہلے، فنفعها، پھر فائدہ دیا ہو اس کو، ایمانھا، اس کے ایمان لانے نے، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا، جب یہ ایمان لائے، کشفنا، تو ہم نے دور کر دیا، عنہم، ان سے، عذاب الخزي، رسوائی والا عذاب، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، ومتعناہم، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا، الی حین، ایک وقت تک، یعنی کہ موت آنے تک، موت آنے تک ہم نے ان کو دنیا میں مہلت دی، دنیا کی نعمتیں بھی دی۔ اچھا اب آپ سے ایک سوال یہ ہے، آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا دنیاوی زندگی میں، اس کا مطلب آخرت میں سزا ملے گی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عذاب جو کافر اقوام پہ آیا کرتا ہے ایمان لانے کی وجہ سے، وہ تو ہم نے ان سے ہٹا لیا، دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی۔ لیکن ایمان لانے کے بعد، ایمان انسان اگر غلطیاں کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کا معاملہ الگ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو عذاب تھا جو کفار پہ آیا کرتا ہے، وہ دنیا کے لحاظ سے بھی اٹھا لیا گیا، اور صحیح بات یہ کہ آخرت کے لحاظ سے بھی اٹھا لیا گیا۔ لیکن بعد میں جو گناہ ہوئے ہوں گے، اگر ان کی توبہ کرتے رہے تو معافی ملتی رہی، توبہ کیے بغیر فوت ہوئے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ایت نمبر 99، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، ربو کا، تیرا رب، لآمنا، کتنے الفاظ ہیں؟ 2، لام اور آمنا۔ لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، آمنا، ایمان لے آتے، من، جو بھی، فی الارض، زمین پہ ہیں، زمین میں ہیں، کلہم، سب کے سب، جمیعاً، اکٹھے۔ آفا انتا، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 3، استفہام کے لیے، وفا کا معنی پس کیا، انتا، تو، تکرہو، مجبور کرے گا، الناس، لوگوں کو، حتی، یہاں تک کہ یکونوا، وہ ہو جائیں، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں یہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے زمین پہ رہنے والے ایسے ہی مومن ہوتے جیسے فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں سے کتنے فرشتے کافر ہیں؟ کیوں شیخ حسان؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہی نہیں، کس چیز کا؟ ایمان نہ لانے کا، کفر اختیار کرنے کا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہی نہیں۔ ان کی فطرت میں اللہ نے صرف ایمان رکھا ہے، تو اس لیے وہ سارے کے سارے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں کی باری آئی، جنوں کی باری آئی، تو ہم نے چاہا کہ ان کا امتحان لیں،
تو ہم نے ان کو اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے ایمان لانے کا نہ لانے کا۔ البتہ ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام نازل کیے ہیں، علماء کو بھی بھیجا ہے تاکہ ان تک ہمارا پیغام پہنچے، درست راستہ ان کو معلوم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو سارے کے سارے اہل زمین ایک ساتھ کیا ہوتے؟ ایمان لے آتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اس بات پہ کہ سارے مومن ہو جائیں؟ یعنی کہ آپ مجبور نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور آپ سے روز قیامت یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ سارے ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو آپ ٹینشن نہ لیا کریں، آپ کا کام ہے ہمارا پیغام پہنچا دینا، وہ آپ پہنچا رہے ہیں، پیغام پہنچ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، تو آپ ان کی ٹینشن نہ لیا کریں۔ آیت نمبر 100 وما کانا، اور نہیں ہے لنفس، کسی نفس کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی جان کے لیے، مراد یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کسی جان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ کانا کا اسم ہوگا ان تؤمنا، خبر ہوگی لنفس، اور اس سے پہلے لفظ مقدر ہوگا، پکی بات ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ وما کانا ممکنا لنفس، کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے ان تؤمنا کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَجْعَلُ، اور وہ ڈال دیتا ہے الرجس، گندگی، علی الذین، ان لوگوں پہ، لا یعقلون، جو عقل نہیں کرتے، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے یہاں پہ واضح کیا کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ تب ایمان لاتا ہے جب پیچھے اللہ کی مشیت ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت ہو تو انسان ایمان لاتا ہے، اللہ کی مشیت نہ ہو تو انسان ایمان نہیں لاتا، چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام پورا زور لگا لیں ابو طالب پہ، کلمہ نہیں پڑھوا سکے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کتنی تبلیغ کی، اور لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کتنا سمجھایا ہوگا، نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کتنا سمجھایا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کتنی تبلیغ کی، قرآن میں موجود ہے۔ تو کسی نفس کے لیے، انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کا اذن، اس میں ہو سکتا ہے کسی کو اشکال پیدا ہوتا، تو اللہ نے کہا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اللہ گندگی انہی پہ ڈالتا ہے، کفر جو ہے انہی کے دلوں میں ڈالتا ہے، شرک انہی کے دلوں میں ڈالتا ہے، الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو قرآن نازل ہو، اللہ کا فرمان نازل ہو، اللہ کا کلام نازل ہو تو غور ہی نہ کریں، وقت ہی نہ دیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ آیت نمبر 101 قل، تو کہہ دے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کیا کس کو؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو۔ قل، تو کہہ دے، انظروا، تم غور کرو، تم غور کرو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے، ماذا کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما اور نہیں، تغنی فائدہ دیتی، الآیات ایتیں، والنذر اور ڈرانے والے، النذر جمع ہے نذیر کی، اور ڈرانے والے، عن قوم ایسی قوم کو، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ ہم نے آسمان و زمین میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے صحیح دین کا، توحید کا، لیکن کوئی غور تو کرے، کوئی وقت تو دے، کوئی توجہ تو کرے، کوئی حق کا متلاشی تو ہو۔ فرمایا آسمان و زمین میں کئی نشانیاں ہیں، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں کئی ایک نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان و زمین میں کئی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اعراض کرتے ہوئے، غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، منہ موڑ لیتے ہیں۔ ورنہ اللہ نے اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں جن کے ذریعے
اللہ کی توحید تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا تم غور کرو، تم دیکھو کیا کچھ ہے آسمان و زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر، اور نہیں فائدہ دیتی ہیں الآیات، نشانیاں، معجزات، والنذر، ڈرانے والے، یہ کام نہیں آتے ایسے لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان نہیں لاتے اس کی وہی دو تفصیلیں جو پہلے ذکر کر چکا ہوں، یعنی کہ جن کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے کام کوئی تبلیغ نہیں آئے گی، ان کے کام یہ نشانیاں نہیں آئیں گی، معجزات جتنے بھی دے لیں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو ضد پکڑ لے اور کہے کہ میں نے باپ دادا کے دین پہ ہی رہنا ہے، میں نے دین اسلام قبول نہیں کرنا، اس کو آپ جتنے بھی دلائل دیں، جتنی بھی نشانیاں دکھائیں، جتنے بھی ڈرانے والے آ جائیں، جتنے بھی علماء آ جائیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 102 102، فہل، فا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پس، حل کیا، لیکن یہاں پہ آگے الا آ رہا ہے تو معنی کیا ہوگا پھر؟ نہیں کا، پس نہیں، ینتظرون، یہ انتظار کر رہے، یہ کون؟ آپ کو جھٹلانے والے، آپ کی تکذیب کرنے والے، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر مثلا ایام الذین، ان لوگوں کے ایام جیسے ایام کا، جی، بس یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ان لوگوں کے ایام جیسے ایام، دوسرا ایام بریکٹ میں ڈال لیں، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ان لوگوں کے ایام جیسے ایام کا جو خلو، گزر چکے، من قبل، من سے پہلے۔ قل، تو کہہ دے، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ حق تو بالکل واضح ہے، پیغام اللہ کا پہنچ چکا ہے، قرآن کی شکل میں عظیم معجزہ آ چکا ہے، نبی علیہ السلام کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو پر عذاب آئے جیسے عذاب ان لوگوں پہ آیا تھا جن سے پہلے گزر چکے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہ گیا، حق بالکل واضح ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب کا، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اچھا، اب جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کیا بنے گا اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کا؟ کیا ان پہ بھی عذاب آئے گا؟ فرمایا آیت نمبر 103 میں 103، ثم، پھر، ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، ہم بچا لیتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کو، رسول جمع ہے کس کی؟ رسول کی، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا، حق ہے، واجب ہے، علینا، ہم پہ، ننجی، کہ ہم نجات دیں، المؤمنین، ایمان لانے والوں کو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی سنت بیان کی ہے، اپنا طریقہ، اپنا دستور، اپنا اصول، کہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ہم بچا لیتے ہیں کن کو؟ اپنے رسولوں کو، اور ان کو بھی بچا لیتے ہیں جو رسولوں پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب طوفان آیا تو اس سے پہلے کشتی تیار کر لی تھی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اور کشتی میں نوح علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور ان کے اوپر ایمان لانے والے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم پہ واجب ہے کہ ہم بچائیں، ہم نجات دیں ایمان لانے والوں کو، اور یہ واجب اللہ نے خود اپنے اوپر کیا ہے، کوئی اللہ کے اوپر کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 104 104، قل، تو کہہ دے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان، اگر، کنتم، تم ہو، فی شک، کسی شک میں، من دینی، میرے دین سے، میرے دین کے بارے میں، فلا، تو نہیں، اعبدو، میں عبادت کرتا، الذین، ان کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی، جو، یتوفا، فوت کرتا ہے، کم، تمہیں، اور، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان، اس بات کا، اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے ہمارے نبی
علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ تمام لوگوں سے کہہ دیں اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے کہ یہ حق ہے یا نہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہے یا نہیں، تو میرا اعلان سن لو کہ میں کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں۔ فلا یعنی کہ فانا لا، تو میں قطعاً ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، لیکن میں عبادت کروں گا تو صرف اس اللہ کی جو تم کو فوت کرتا ہے، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ اس جملے میں معنی آ گیا لا الہ الا اللہ کا، میں عبادت کروں گا اس کی جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، یہ کیا ہو گیا الا اللہ، اور میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا ہو گیا لا الہ، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی معبود کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور یہاں پہ الفاظ دیکھیے الذین تعبدون من دون اللہ، الذین، اللتین کا کیا کہا ہے، الذین استعمال ہوتا ہے کن کے لیے، عاقل کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ پتا چلا کہ آپ کے زمانے کے مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ بظاہر چاہے بت ہوں، بت کے پیچھے کوئی شخصیت ہوتی تھی، وہ بت کسی شخصیت کا ہوتا تھا۔ یہ بت ہے مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، یہ بت ہے سیدہ مریم کے نام پہ، یہ بت ہے لات کے نام پہ، اور وہ ایک بزرگ تھا، یہ بت ہے فلاں کے نام پہ۔ تو اس لیے آج کا مشرک ہم سے یہ نہ کہے کہ تم وہ آیتیں ہمارے اوپر پڑھتے ہو جو اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرکین کے لیے تھی، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بھائی وہ بتوں کی عبادت کرتے، تم قبروں کی عبادت کرتے ہو، قبروں کے پیچھے بھی بزرگ ہیں، بتوں کے پیچھے بھی بزرگ تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین، یہ نہیں کہا اللتی، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو فوت کرتا ہے۔ اچھا یہاں پہ اللہ کا تعارف کیا کرا ہے، میں اس اللہ کی وقت تم کو فوت کرتا ہے، دھمکی، وارننگ، میں تو اس کی عبادت کر رہا ہوں، تم کو فوت کرتا ہے، تم عبادت نہیں کر رہے، تمہاری روح قبض کرے گا، تمہارا حساب لے گا، کیا کرو گے پھر؟ ڈر جاؤ اس اللہ سے۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور میں ایمان لا چکا ہوں۔ آیت نمبر 105 105 وَأَن، اور یہ کہ اقیم، تو سیدھا کر، سیدھا رکھ، سیدھا کر، سیدھا رکھ، وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدینی، اس دین کے لیے، للدینی لام الگ ہے، الدین الگ ہے، اس دین کے لیے حنیفاً، یکسو ہو کر، ولا تکونن، اور تو ہرگز نہ ہو، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، میری طرف یہ بھی وحی کی گئی ہے، کیا وحی کی گئی ہے کہ ان اقیم وجہک، آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھیں اس دین کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ دائیں بائیں نہیں ہونا، ان کے ساتھ بھی ہوں میں، ان کے ساتھ بھی ہوں، شرک کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوں، بدعات کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوں، سب کے ساتھ ہی ہوں میں۔ یہ کیا ہوا؟ کمپرومائز نہیں کرنا دین کے معاملے۔ اسی لیے علماء حق ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں کہ جو کفار، جو مشرکین آپ کے ملک میں رہتے ہیں ویزا لے کر، یا آپ کے ملک کے شہری ہیں، آپ ان کو قتل نہیں کریں گے، آپ ان پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، دنیاوی امور میں آپ ان سے تعامل بھی کریں گے، کیونکہ وہ پرامن شہری ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن دینی معاملے میں تعامل نہیں کیا جائے گا، کرسمس ڈے منانے پہ مبارکباد نہیں دی جائے گی، منانے میں تعامل نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے تقریب نہیں سجائی جائے گی، دینی معاملے میں کوئی تعامل نہیں۔ وہ کہیں 1 روپیہ چندہ ڈال تو نہیں ڈالیں گے اس معاملے میں، تو یکسو ہو کر، اور یہ کہ تو سیدھا رکھ اپنے چہرے کو اس دین کے لیے حنیفاً، یکسو ہو کر، اور آپ ہرگز نہ ہو مشرکین میں سے۔ یہ مزید تاکید ہوگی کس کے معنی کی، حنیف کے معنی کی، کیونکہ آپ کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور لات عزا حبل کی بھی عبادت کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، یہ صرف جو محمد ہے علیہ السلام، یہ جو ہے ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے، ہمارے سینے کھلے ہیں بڑے، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، آپ نے اس دین کے لیے اپنے چہرے کو سیدھا رکھنا ہے، یکسو ہو کر، ان کے باقی ادیان سے اور باقی عقائد سے آپ نے لا تعلقی اختیار کرنی ہے۔
آیت نمبر 106 106 ولا اور نہ تدعو تو پکار من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما ان کو لا ينفعو جو نہیں فائدہ دیتے کا تجھے ولا یضرو اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں کا تجھے فَإِن پس اگر فعلتا تو کرے گا یعنی کہ یہ والا کام فا تو انا بے شک کا تو اذن تب ہوگا من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ظلم سے مراد یہاں پہ کون سا ظلم ہوگا؟ ظلم عظیم، ظلم اکبر شرک، ان الشرک لظلم عظیم. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہیں ان کو آپ نے پکارنا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا؟ اس غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. تو یا رسول اللہ مدد یہ پکار ہے یا نہیں پکار؟ یا علی مدد یہ پکار ہے یا نہیں ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اور سورہ جن میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکار نہیں سکتے. تو مدد کے لیے پکارنا کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس کی اجازت نہیں ہے. زندہ آدمی سے اس معاملے میں مدد لی جا سکتی ہے جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مدد دینے کی طاقت دی ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے چلتے تھے تو صحابہ کرام سے تعاون لیتے تھے، اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. تو تعاون لینا جائز، تعاون مانگنا جائز، لیکن کن سے؟ جو آپ کی طرح زندہ ہیں. کن امور میں؟ جن امور میں اللہ نے انسان کو ان کی مدد دینے کی طاقت دے رکھی ہے، تو یہ جائز ہے. کیونکہ جب ہم روکتے ہیں اس قسم کے شرک سے تو کہا جاتا ہے اچھا تم اپنی والدہ سے کھانا نہیں مانگتے، کیا تم اپنی والدہ سے پانی نہیں مانگتے؟ تو ایسی باتیں کرنا نیری بیوقوفی ہے. یہ کام تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، یہ تو اللہ کے نبی بھی کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نے تو اس سے کبھی منع نہیں کیا. تو منع کس سے کیا ہے؟ اس چیز سے جس سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ آپ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرح غیبی طاقتوں کا مال سمجھ کے پکاریں کہ وہ قبر میں جا چکا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ نظر نہیں آتا، قبر والے بھی نظر تو نہیں آ رہے، لیکن جیسے اللہ نظر آتا نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز کو سنتا ہے اور میری مدد کرنے پہ قادر ہے. ایسے آپ سمجھتے ہیں قبر والا اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز کو سن رہا ہے اور میری مدد کرنے پہ قادر ہے. گویا کہ آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. اچھا یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا وہ ماں آیا ہے، ماں من نہیں آیا. اور ماں کا استعمال عام طور پہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ غیر عاقل کے لیے، ان کے لیے جو عقل والے نہیں ہیں، جیسے بت ہیں، پتھر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تو نہ پکار اللہ کے علاوہ ماں ان کو جو تجھے فائدہ نہیں دیتے اور نہ نقصان دیتے ہیں، یعنی کہ جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو یہاں سب سے پہلے وہ داخل ہوں گے جو غیر عاقل ہیں، اور ماں کے عموم میں پھر وہ بھی داخل ہو جائیں گے جو عاقل ہیں، جو عاقل ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا پکارنا اس کو چاہیے جو نفع نقصان کا مالک ہو، اور نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ. اچھا یہاں پہ یہ قبر پرست کہتے ہیں آگے سے کہ یہ تو آیات ان کے بارے میں ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور جن کو ہم پکارتے ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں. اللہ کے رسول بھی نفع نقصان کے مالک ہیں، علی رضی اللہ عنہ نفع نقصان کے مالک ہیں، شیخ قادر جیلانی نفع نقصان کے مالک ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ بیان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی اصرار کرے تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں جا چکے ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، مردوں کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو ان کو پکارنا کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور یہ تمہاری پکار سے دعا سے غافل بے خبر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
فَإِن فَعَلْتَ، تو اگر آپ یہ کام کریں گے، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاریں گے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو تب آپ ہوں گے ظلم کرنے والوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔ آیت نمبر 107 107، وَإِن، اور اگر، یمسس، پہنچائے، کا تجھے، اللہ تعالی، بِضُرٍّ، کسی قسم کی تکلیف، فلا، پس نہیں ہے، کاشفہ، کوئی دور کرنے والا، لہو، اس تکلیف کو، الا ہوا، مگر وہ اللہ۔ وَإِن، اور اگر، یرید، وہ ارادہ کرے، کون؟ اللہ، کا تجھ سے، بخیر، کسی خیر کا، فلا، پس نہیں ہے، رادہ، کوئی ہٹانے والا، لفضلہ، اس کے فضل کو، یصیب، وہ پہنچاتا ہے، بھی، یہ فضل، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہوا، اور وہی، غفور، بہت بخشنے والا ہے، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچائے، کسی مرض میں مبتلا کر دے، فقیر بنا دے، تو اس مرض کو، اس فقر کو، اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک، اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی خیر میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دینے پہ آئے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس چیز کو تو روک لے، جس نعمت کو، کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے فضل کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو اس میں بھی ترغیب ہے کہ پکاریں پھر کس کو؟ ایک اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ عاقل نہ غیر عاقل۔ اللہ نے کہا لا کاشفہ، کوئی بھی نہیں ہے، اور وہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جو پہلے آپ شرک کر چکے ہیں، جو پہلے غیر اللہ کو آپ پکارتے رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 108 108، قل، تو کہہ دے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد، تحقیق، آ چکا، تمہارے پاس، الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن، پس جو، یا اصل میں کیا ہے، من، نون کے نیچے کسرہ زیر تو آگے ملانے کے لیے ہے، ورنہ لفظ ہے فمن، پس جو، پس جس نے، اہتدا، ہدایت پائی، ہدایت حاصل کی، فانما، تو صرف اور صرف، یہتدی، وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، ہدایت پاتا، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کے فائدے کے لیے، ومن ضل، اور جو گمراہی اختیار کرے، فانما، تو سوائے اس کے نہیں، یضل، وہ گمراہی اختیار کرتا ہے، علیہا، اپنے خلاف، وما، اور نہیں ہوں، انا، میں، علیکم، تم پہ، بوکیل، وکیل کا مطلب کیا ہوگا؟ نگران، اور بعض زیادہ تاکید کے لیے، اب میں نے کیا ہو جائے گا؟ میں ہرگز نہیں ہوں تم پر وکیل، کسی قسم کا وکیل، کسی قسم کا نگران۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ حق تمہارے پاس آ چکا، قرآن آ چکا، اللہ کے نبی آ چکے، اور حق کے واضح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب جو ہدایت پائے گا، حق کو قبول کرے گا، قرآن پہ ایمان لائے گا، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے گا علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ اپنا فائدہ کرے گا، اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اللہ کو نہیں ہوگا۔ اور جو گمراہی اختیار کرے گا، کفر اختیار کرے، قرآن پہ ایمان نہ لائے، قرآن کی تکذیب کرے، اللہ کے رسول کی تکذیب کرے، تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اس کی سزا خود اسی کو بھگتنا پڑے گی۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں کہ تمہیں ہدایت پہ مجبور کروں، میں نہیں مجبور کروں گا۔ تبلیغ کر دی، راستہ دکھا دیا جنت جہنم کا، بس میری اتنی ذمہ داری تھی، اور مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا تمہارے بارے میں کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے۔ آیت نمبر 109 سورہ یونس کی آخری آیت، واتبع، اور تو پیروی کر، ما، اس چیز کی، یوحا، جس کی وحی کی جاتی ہے، الیک، تیری طرف،
وَاصْبِرْ، اور تو صبر کر، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وَهُوَ، اور وہ خیر الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں خیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو وحی آپ کی طرف کی گئی آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن، احادیث، تو آپ اس کی پیروی کریں، اسی کو عقیدے کے طور پہ اپنائیں اور اسی پہ عمل کریں اور اسی کی تبلیغ کریں، اور جو مصیبتیں آئیں گی اس وجہ سے، اس دعوت کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، ان پہ کیا کریں؟ صبر کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ آیا جنگ بدر میں، اللہ کا فیصلہ آیا جنگ خندق میں، اللہ کا فیصلہ آیا مکہ فتح ہوا، تو اللہ کے فیصلے تو واضح ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن حکیم کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔